السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ومحمد فرق بين الناس، من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم سامعین، گرامی قدر حضرات و خواتین، ہم جب اپنے آپ کو اسلام میں، دین اسلام میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، تو اس میں دو چیزوں کی شہادت، اعلان اور گواہی ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، کہ کوئی اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں ہے، اور یہ سب سے پہلا حق ہے ہر انسان کے اوپر اللہ ذوالجلال کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور اسی کی الوہیت کا اقرار بھی کرے، اس کو سمجھے بھی، اور عملاً اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا: ما حق العباد، ما حق اللہ علی العباد، وما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے. تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے: اللہ ورسولہ اعلم،
کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ ورسولہ اعلم اس وقت کہا جا سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، لیکن اس وقت اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہم نے صرف یہ کہنا ہے اللہ اعلم۔ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی توحید کا یہی تقاضا ہے، اللہ اعلم۔ لیکن صحابہ کرام کے سامنے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ یہی فرماتے تھے اللہ ورسولہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اس طرح فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ ذوالجلال ان بندوں کو جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کہ اللہ ذوالجلال ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ وہ حق ہے جو سب سے پہلا فرض ہے ہر انسان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور زندگی کے تمام شعبوں میں صرف اللہ کو سچا معبود تسلیم کریں۔ اور دوسری گواہی جو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے شعوری طور پر ہمیں دینی چاہیے، سمجھ کر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اپنی چند منٹ کی گفتگو میں رسول اللہ کا لفظ، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کیسی بنانی چاہیے، ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ کا لفظ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دنیا میں جتنے القاب ہیں انسانوں کے، بڑے سے بڑے القاب ہوں، وہ سارے القاب اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ کا مرتبہ ہے۔ آپ کسی کو امام کہہ لیں، کسی کو فقیہ کہہ لیں، آپ کسی کو امام الحرمین کہہ لیں، آپ کسی کو والی بطحا کہہ دیں، آپ کالی زلفوں والے کہہ دیں، جون سے لفظ آپ استعمال کریں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ الفاظ دوسرے انسانوں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا لفظ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو خاتم النبیین اور سب سے آخری اللہ کے رسول رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کے معنی کو سمجھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا
یہ دین کی بنیادی اساس ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو رسول اللہ کہہ دیا، خاتم النبیین کہہ دیا، اب اس کا یہ معنی ہوا کہ آپ جو بات کریں گے وہ آپ کی اپنی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی بات ہوگی، اللہ کی وحی ہوگی، اور اپنے اقدس سے جو کچھ نکلے گا اور جو آپ عمل کریں گے وہ اللہ کا دین ہوگا اور اللہ کی وحی ہوگی۔ یہ سب سے پہلا معنی ہے رسول اللہ۔ دیکھیے یہ قرآن مجید ہمیں کس ذریعہ سے ملا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا۔ یہ قرآن آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اور اس کا بیان حدیث رسول، خواہ وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، عملی ہو، تقریری ہو، یہ ساری کی ساری ہمیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بڑے غافل اور جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے اگر قرآن کے الفاظ نکلیں تو وہ ہمارے لیے اللہ کی وحی ہے اور دین ہے اور حجت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ، سنت اور حدیث، آپ کے جسد اطہر سے صادر ہونے والے اعمال اور تقریرات، وہ ہمارے لیے دین اور اللہ کی وحی اور حجت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے معنی سے ناآشنائی ہے کہ آپ نے ان کو اللہ کا رسول بھی مانا، اور پھر جو وہ بولتے ہیں اس کی تقسیم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ یہ کہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی کتاب ہے پھر ہم مانیں گے، اور اگر آپ اس کو اللہ کی کتاب نہیں کہتے تو ہم اس کو اللہ کی وحی کا درجہ نہیں دیں گے۔ یہ ایمان بالرسالت، اس کا انکار ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا، جب سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی ہر بات کو لکھ رہے تھے اور لوگوں نے ان کو روکا بھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھ لیتے، اور آپ یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں تو آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، ہر حالت کی بات لکھتا ہوں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اکتب والذی نفس محمد بیدی، عبداللہ لکھو، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ اب قرآن آپ کی زبان سے نکلا، یہ بھی حق، اور حدیث اور سنت آپ کی زبان اقدس سے نکلی، وہ بھی حق ہے، اور یہی فرق ہے ایک امام میں، ایک عالم میں، ایک فقیہ میں، ایک مجتہد میں، کہ اس کی زبان سے غلط بات بھی نکل سکتی ہے، لیکن
جس کو ہم نے رسول اللہ تسلیم کیا ہو ان کی زبان مبارک سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو رسول کے معنی میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو کچھ وہ بولیں گے، جو کچھ ہمیں دیں گے، جو کچھ وہ عمل کریں گے، جو ان کے سامنے عمل کیا جائے گا اور وہ خاموش رہیں گے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی وحی ہے، اور وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ کا معنی اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے سارے پیغام ہیں، رسالت اللہ کی طرف سے ہے، وحی اللہ کی طرف سے ہے، اور کامل دین آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آئیے رسول اللہ کا یہ معنی کہ آپ کی پیروی کرنی، یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول بنا کر صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ لکھ رہے تھے، شرطیں لکھ رہے تھے، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لکھیے ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ وسہیل بن عمر، کہ یہ وہ شرطیں ہیں اور وہ صلح نامہ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمر اس پر اتفاق کر رہے ہیں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا ہی یہی ہے، اور آپ اپنے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد الرسول اللہ، تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا معنی کیا۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر آپ کی دعوت بھی قبول کریں گے، آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا لو نقول انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو محمد کے ساتھ رسول اللہ مان لیں تو پھر تو آپ آگے ہوں گے، ہم پیچھے ہوں گے، ہم آپ کے متبع ہوں گے، تو جھگڑا ہی ختم۔ آئیے توحید اور شرک کا نقطہ امتیاز وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل محمد الرسول اللہ ہے، اور حق اور باطل کے درمیان نقطہ امتیاز وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ ان کا ذہن، ان کے جذبات اور ان کی عقل
اس بات کو نہ بھی مان رہی ہو، لیکن وہ بات کس کی ہے؟ رسول اللہ کی بات ہے۔ تو جب رسول اللہ کا لفظ آتا تھا تو سب کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ اسی واقعے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھ دیا اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ قربانی کرو اور اپنے سر منڈاؤ اور واپس چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کے مطابق دو ایسے مسلمان اس میدان میں آپ کے سامنے آئے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سہیل بن عمر کا بیٹا ہے اور اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس کرو، ہم صلح نامہ لکھ چکے ہیں، اس کو واپس کرو۔ اور وہ مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، مجھے کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، کلمہ پڑھنے والا تمہارا مسلمان بھائی ہوں، اور مجھے زخمی حالت میں خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور پھر اسی حالت میں مجھے ان ظالموں کے حوالے کر رہے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے۔ اب یہاں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ جذبات میں آ گئے۔ جذبات ایک طرف، ہماری اپنی سمجھ اور عقل ایک طرف، اور رسول اللہ کا فیصلہ ایک طرف۔ یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فیصلہ آ جائے، تو ہم کہتے ہیں جی میرا ذہن نہیں مان رہا، مجھے اس سے انشراح نہیں ہو رہا، ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھایا تھا، فلاں امام نے تو یہ کہا تھا، فلاں مجتہد نے تو یہ کہا تھا، اور کبھی ایسے بھی منکرین سنت موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ آپ یہاں اس پر غور کریں، جذبات بھی ہیں، اپنی عقل اور دانش بھی ہے، اور اس شخص کے جذبات ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الحق ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ کی طرف سے عمر کی زبان پر بولتا ہے تو حق بولتا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہیں۔ کہا یہ لوگ کفار مکہ باطل پر نہیں؟ کہا باطل پر ہیں۔ کہنے لگے اگر ہم ان سے لڑتے ہوئے مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جنت میں جائیں گے۔ اور کہا اور یہ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کے ذرا آپ الفاظ اور جذبات پر، ان کی اپنی دانش پر، وہ کہنے لگے ما هذه الدنيا، یہ اتنا نیچے گر کر، اتنی ناک زمین پر رگڑ کر ایسی صلح اور ایسی شرطوں کو ہم کس لیے قبول کر رہے ہیں؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو پرکھیے کہ ہمارے دور کا جو بھی فتنہ ہے
وہ شرک کی صورت میں ہو، بدعات کی صورت میں ہو، خرافات کی صورت میں ہو، تقلید کی صورت میں ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا عمر ہوا رسول اللہ، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا ہے تو اب جو بھی آپ کام کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ان کے حکم کو ماننا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی، جذبات ان کے اب بھی ٹھنڈے نہ ہوئے، وہ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور یہی تکرار کیا، کہا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہیں۔ یہ لوگ باطل پر ہیں؟ کہا ہاں باطل پر ہیں۔ کہا اگر ہم ان سے لڑتے ہوئے مارے جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا جنت میں جائیں گے۔ یہ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو وہی جملہ ما هذه الدنيا، یہ پھر ہمیں ناک رگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ اتنی کمزور شرطیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لڑیں ان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ سارے بھائی اس جواب کو یاد رکھ لیں، اور جب آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت آ جائے، آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، صحیح بخاری کی حدیث آ جائے، اور جس کو محدثین نے صحیح کہا ہو وہ آپ کا فرمان آ جائے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں جی ساری زندگی پھر ہماری نمازیں کدھر گئیں، ہماری عقل کدھر گئی، فلاں عالم کا فتویٰ کدھر گیا۔ نہیں، پھر کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر انا رسول اللہ، اللہ اکبر، کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو جواب ہے عمر میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں بڑا استغفار کرتا رہا کہ یہ جرت میرے اندر کہاں سے آئی، اور میں نے کیسے سوالات کیے، سیدنا ابو بکر سے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ سے کیے، کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب سفر سے واپسی میں آپ کے اوپر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی گردن جھک گئی، آپ جب سواری پر سوار ہوتے اس وقت اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تو آپ کے جسم پر بہت ہی شدت اور بہت زیادہ سختی طاری ہو جاتی، اور اتنے جھک جاتے کہ آپ کی پیشانی وہ سواری کی کوہان کے اوپر لگ جاتی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے بڑا استغفار شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو رہا ہو۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ نے چمکتا دھمکتا اپنا چہرہ اٹھایا، یستبشر بوجہی، آپ بہت خوش تھے اور ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ جس فیصلے کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ناک رگڑ کر اور کمزور شرطیں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور یہ فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
رسول اللہ کا معنی آپ جو کچھ کہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں صرف ایک ہی مثال دے کر اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، کہ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ فیض الباری میں اور ان کی اور بھی العرف الشذی تقریرات ہیں، ان کے اندر یہ ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کہ یہ حدیث آئی کہ وتر کتنی رکعت ہے، وتر یہ کتنی رکعت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وتر 1 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھ لیں، 5 رکعت پڑھ لیں، 7 رکعت پڑھ لیں اکٹھی، 9 رکعت وتر پڑھ لیں، یہ ساری کی ساری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث مبارک ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ بھئی 1 رکعت یہ بھی سنت ہے، 3 رکعت یہ بھی سنت ہے، 5 رکعت یہ بھی سنت ہے، 7 اور 9 یہ بھی سنت ہے۔ کیوں کہ ہمارے سب سے بڑے امام نہیں، امام یہ تو امتی کے اوپر بولا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے 1 رکعت وتر بھی ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، ومن احب ان یوتر بخمس فلیفعل۔ جو چاہتا ہے 1 وتر پڑھ لے، چاہتا ہے 3 وتر پڑھ لے، جو چاہتا ہے 5 پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت بھی اکٹھی پڑھی اور 9 رکعت وتر بھی اکٹھے پڑھے۔ کیا میرے اور آپ کے لیے کوئی بات مشکل ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 پڑھ لو، 9 پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی امتی کو اپنا امام بنا لیا اور دین کے تمام مسائل میں ہم نے کہا جو یہ عالم اور امام کہیں گے میں وہی تسلیم کروں گا، اچھا جی اگر رسول اللہ کی حدیث آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، تو پھر کہا کہ جی وہ پھر ہم غور کریں گے، اس کی پھر کوئی تعویل دیکھیں گے، اس کا پھر پتہ نہیں کیا مفہوم ہوگا۔ تو ان کتابوں میں لکھا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور باتیں کر لیتے، اور پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب فیض الباری کے مصنف وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہمارے امام کے فتوے کے خلاف، کیا کریں جی، کیا کریں؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سے اوپر سال، اور دوسری ان کی تقریر میں ہے کہ میں 13 سال اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا، 13 سال کہ اس حدیث کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ ہمارے امام صاحب تو اس حدیث کے مطابق نہیں عمل کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ حدیث آ گئی ہے، مشکل، بڑی مشکل ہے یہ حدیث ہمارے امام کے فتوے پر۔ کہتے ہیں کہ 13 سال تک میں اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا۔ مجھے آپ بتائیے، کیا جس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہا ہو، وہ آپ کی حدیث کا جواب دینے کے لیے 13 سال صرف کرے؟ رسول اللہ کا پھر معنی کیا ہے؟
کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں یہ جواب آیا، سانح علی، یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے راوی کو غلطی لگ گئی ہے، 13 سال کے بعد بھی اس حدیث کو تسلیم کرنے پہ دل نہیں مانا۔ کیا یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کے عقیدے اور ایمان کا تقاضا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مومن لوگ، جو مومن ہیں، جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھا، جو مومن ہیں ان کا جواب ایک ہی صرف ہوتا ہے، انما، صرف مومنوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کا فیصلہ قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا فیصلہ رکھ دیا جائے تو وہ آگے سے کیا کہیں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ میں نے سن لیا اور میں نے مان بھی لیا۔ ہم جواب تلاش کرنے لگ جائیں، غور و فکر کرنے لگ جائیں کہ میں نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے۔ اگر رسول اللہ کا فیصلہ اس کے بعد ہمیں یہ اختیار ہو کہ میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، میں پہلے 13 سال اس کا جواب تلاش کرتا ہوں، تو پھر قول المؤمنین تو صرف سمعنا وَأَطَعْنَا ہے، اور جو سمعنا وَأَطَعْنَا نہیں کہتا ہے اس کے دل میں وہ سچا خالص ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہے۔ افی قلوبہم مرض، دلوں میں نفاق ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من بلغہ، جس شخص کو رسول معصوم کی حدیث مل جائے، یہ آپ الفاظ پر غور کریں، جس کو رسول معصوم، معصوم صرف رسول ہے، معصوم صرف رسول ہے۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء میں سے، ائمہ میں سے کسی خاص امام کو دین کے تمام شعبوں میں اپنا متبع اور اس کی تقلید کو فرض قرار دیتا ہے، اس میں اور رافضہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اماموں کو معصوم عن الخطا قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے 12 اماموں کو کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، یہ غلطی سے پاک ہیں، اور جو شخص اپنے تمام دین کے طریقے میں ایک شخص کو اپنا متبع مان لے اور اسی کی بات کو، ہر بات کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے یا نہیں کہتا، لیکن اس نے اس شخص کو رسول مانا ہوا ہے اور اس کو معصوم مان رہا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کی توحید اور وہی سچا معبود، اور محمد الرسول اللہ کا معنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا ماننا میرے اور آپ کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے۔ پوری دنیا کے فیصلے ایک طرف ہوں، بڑے سے بڑے امام کے فیصلے ایک طرف ہوں، ہمارے جذبات ایک طرف ہوں، لیکن رسول اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی بات کو ہم نے ماننا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمدً فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد ہی وہ ذات گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، جو حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے، جو توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ اگر ہم جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کی اتباع کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو، تمام سامعین کو اور تمام بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو یہ عقیدہ اپنا صاف کر لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی اور صرف اس امت میں ایک خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنا عقیدہ بھی، اپنے اعمال بھی، اپنی نمازیں بھی، اپنی عبادات بھی ہم اسی طریقے پر بنائیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔